حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک روز باہر تشریف لائے اور ہم آپ کے ساتھ تھے۔ آپ نے ایک اونچا سا قبہ دیکھا تو فرمایا یہ کیا ہے؟ آپ کے صحابہ نے عرض کیا یہ ایک انصاری شخص کا ہے۔ آپ خاموش ہو گئے اور اسے اپنے دل میں رکھا، حتیٰ کہ جب اس کا مالک آیا تو اس نے لوگوں کی موجودگی میں آپ کو سلام کیا، لیکن آپ نے اس سے اعراض کیا۔ اس نے کئی مرتبہ ایسے کیا حتیٰ کہ اس آدمی نے آپ میں ناراضی اور اپنے سے بے رخی پہچان لی۔ اس نے اپنے ساتھیوں سے وجہ دریافت کی اور کہا اللہ کی قسم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض محسوس کرتا ہوں، لیکن وجہ ناراضی معلوم نہیں۔ انہوں نے بتایا آپ باہر تشریف لائے تھے اور آپ نے تمہارا قبہ دیکھا تھا۔ وہ آدمی اپنے قبے کی طرف گیا اور اسے گرا کر زمین کے برابر کر دیا۔ پھر ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لائے تو آپ نے اس قبے کو نہ دیکھا تو فرمایا قبے کو کیا ہوا؟ صحابہ نے عرض کیا اس کے مالک نے آپ کی بے رخی کی ہم سے وجہ دریافت کی تو ہم نے اسے بتا دیا، بس اس نے اسے گرا دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سن لو، ہر عمارت جس کے بغیر گزارا ہو سکتا ہو وہ اپنے مالک کے لیے وبال ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5184۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کو ان تین چیزوں رہائش کے لیے گھر، سطر ڈھانپنے کے لیے کپڑے اور روٹی پانی کے سوا کسی چیز کا حق نہیں۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5186۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک چٹائی پر سو گئے، جب آپ اٹھے تو آپ کے جسد اتھر پر اس چٹائی کے نشانات تھے۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں حکم فرمائیں تو ہم آپ کے لیے نرم بستر تیار کر دیں۔ آپ نے فرمایا میرے دنیا سے کیا سروکار، میں اور دنیا تو ایسے ہیں جیسے کوئی سوار کسی درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے رکتا ہے اور پھر کوچ کر جاتا ہے اور اسے وہیں چھوڑ جاتا ہے۔ مشکات المصابیح حدیث نمبر 5188۔